لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے یوں تو بہت سارے کارنامے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فلاحی معاشرہ تشکیل دیا، ایک تمدنی معاشرہ تشکیل دیا، ایک اخلاقی معاشرہ تشکیل دیا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فروغ علم اور فروغ اخلاق اور فروغ اسلام کے لیے بے پناہ جد و جہد فرمائی۔ بہت سارے انسانوں کی آج کے دور میں اگر پہچان کرائی جاتی ہے تو یہ کہہ کر کرائی جاتی ہے کہ فلاں صاحب نے یونیورسٹی قائم کی، فلاں صاحب نے کالج قائم کیا، فلاں صاحب نے دارالعلوم قائم کیا، فلاں صاحب نے ہاسپٹل قائم کیا۔ غرض کہ جب کسی کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے تو اس کی کتاب کے ذریعے، اس کے کارنامے کے ذریعے، اور کبھی یہ کارنامہ تعلیم کے سلسلے میں ہوتا ہے، عمارتوں کے سلسلے میں ہوتا ہے، خلق خدا کی خدمت کے سلسلے میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کا اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا میں جن جن لوگوں نے جس جس اعتبار سے جو جو کارنامہ انجام دیا، ان سارے کارناموں میں اگر ممتاز کارنامے دیکھنے ہوں تو ہر چیز کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ سب سے ممتاز اور سب سے نمایاں نظر آئے گا۔ تعلیمی انقلاب کو دیکھ لیجئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علمی انقلاب پیدا کرنے والا کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ اخلاقی انقلاب دیکھیں تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس میں کوئی دوسرا دکھائی دیتا نظر نہیں آئے گا۔ سیاسی انقلاب دیکھیں تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور نمایاں اس میں کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اور معاشرتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے انقلاب بپا کرنے والا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمایاں کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن آج میں ان سارے کارناموں کے تذکرے کی بجائے آپ کے سامنے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم کارنامہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ وہ کارنامہ آج تک کسی نے انجام دیا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بڑا کارنامہ وہ انجام دیا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کو اچھے انسان عطا فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے انسان تیار کیے ایسے قیامت تک کے کوئی انسان تیار کرنے والا آپ کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ایسے بااثر اور پاکیزہ اشخاص تیار کیے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی یونیورسٹی اور بڑے سے بڑا کالج ایسے افراد تیار کرنے سے قاصر ہے۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کون سا طریقہ اختیار فرمایا تھا جس طریقے کی بنیاد پر ایسے افراد تیار ہوئے، ایسے اشخاص تیار ہوئے، ایسے انسان تیار ہوئے کہ ان کی امثال ملنا دور حاضر میں بھی ناممکن ہے، اور ان کی امثال ماضی میں بھی ناممکن تھی، اور مستقبل میں اس کی کوئی امید قطعی طور پر نظر نہیں آتی۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے یا پاسٹ کا جائزہ لیا جائے یا تاریخ انسانی کا جائزہ لیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے کا ایک شاگرد کوئی صحیح نظر آتا ہے، کسی کے 2-4 اچھے شاگرد نظر آتے ہیں جس پر وہ ناز کرتے دکھائی دیتے ہیں، کسی کے 5-6-7 اچھے شاگرد نظر آئیں گے جن پر وہ ناز کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو ایسا تیار فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر صحابی پر ناز کرتے نظر آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کون سی ترکیب اختیار فرمائی جس ترکیب کی بنیاد پر وہ عرب کے بسنے والے لوگ جن کی زندگی نہایت ہی عجیب تھی، انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائد بھی بنا دیا، رہنما بھی بنا دیا، اور زمین سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیا۔ ذرے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھا کر آسمان نجوم ہدایت بنا دیا۔ آخر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی ترکیب اختیار فرمائی، اسی ترکیب کی طرف، اسی طریقے کی طرف میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو آپ تیار کریں، آپ اگر شیخ ہیں تو آپ کی تمنا ہے کہ مریدین کو تیار کریں، آپ اگر تنظیم کے ذمہ دار ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کارکنان کو تیار کریں۔ غرض کہ دنیا کا ہر بڑا یہ چاہتا ہے میرے کچھ فالوورز ہوں، میرے کچھ شاگرد ہوں، میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہوں جن پر میں ناز کر سکوں اور جو میرے لیے توشے آخرت بن سکیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے اصول ہیں، اپنے اپنے ضابطے ہیں۔ ان ضابطوں کی بنیاد پر وہ اپنے کارکنان کی تربیت کرتے ہیں، وہ اپنے فالوورز کی تربیت کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ لیکن ہزارہ کاوشوں کے باوجود اس طریقے کا نکھار پیدا نہیں ہو پاتا جس طریقے کا نکھار پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا فرمایا تھا۔ آئیے سب سے پہلے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں تاکہ عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد کار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، انقلاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ خود اپنے احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اس احسان کو اللہ عز و جل بڑا احسان فرما رہا ہے۔ لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، اور اس کے بعد فرما رہا ہے من اللہ علی المؤمنین، بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کو انہی میں سے بھیج کر اللہ رب العزت جل جلالہ نے احسان جتایا۔ یہاں سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ عظیم نعمت ہیں جس نعمت کو اللہ نے ہمیں عطا فرما کر ہم پر احسان جتایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم نعمت کس اعتبار سے اور احسان جتانے کی وجہ کیا ہے؟
مخلوق تو اس نے اس سے پہلے بھی پیدا فرمائی، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے پہلے اس نے بہت ساری مخلوق پیدا فرمائی، لیکن اس مخلوق کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے پر احسان جتایا۔ مخلوق کے حوالے سے اللہ عز و جل نے پیدا کر کے احسان نہیں جتایا، عظمت والے رسول کو مبعوث فرما کر احسان جتایا۔ وجہ کیا ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ساری مخلوق اپنی حقیقت سے ناآشنا تھی، اپنے مقام و مرتبے سے ناآشنا تھی۔ میں ایک زمین ہی کے حوالے سے بتاؤں، زمین تو پیدا ہوئی، اس کی تخلیق اللہ نے فرمائی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمین کی عظمت کو دنیا نہیں جانتی تھی۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور نے زمین کی عظمت بیان فرمائی، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کا مقام بتایا، زمین کا مرتبہ بتایا، اور زمین کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے اس کا طریقہ بتایا۔ اور اس طریقے سے ایک ایسی مخلوق جس کے بارے میں انسان ناآشنا تھا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت انسانوں کے سامنے آشکار فرمائی۔ جتنی بھی مخلوق ہیں، ان مخلوق کی عظمتوں کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور ان کے استعمال کے طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس سے وہ مخلوق اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ بہت بڑے محسن، اللہ عز و جل کے بہت بڑی نعمت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت، جس نعمت کے ذریعے اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اسی ایک نعمت کی وجہ سے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پروردگار جل جلالہ کوئی چیز پیدا نہ فرماتا۔ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل۔ اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی کس طرح سے ذہن سازی فرمائی، انسان کیسے سنوارے، انسانوں کو کیسے تیار کیا۔ ایک انسان کی زمانے بھر کی عادت کو نکالنا، مثال کے طور پر کوئی بیڑی سگریٹ کا عادی ہو، کوئی پان کا عادی ہو، کوئی تمباکو نوشی کا عادی ہو، کوئی گٹکے کا عادی ہو، اس کی عادت چھڑانا مشکل ہے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی قوم کو ایسا سنوارا جس قوم کے اندر علم نہیں تھا، جس قوم کے اندر صدیوں تک معمولی سے معاملے میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، جس قوم کے پاس چلنے کا سلیقہ نہیں تھا، جس قوم کو جانور کو چرانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، جس قوم کے اندر اجڑ بے پناہ اجڑ جو قوم تھی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا طریقہ اختیار فرمایا اور کس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی کہ وہی قوم آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کی بنیاد پر ایک مصلح کی حیثیت سے نہیں، ایک قائد کی حیثیت سے نہیں، بلکہ آسمان کے چمکتے ہوئے تارے کی حیثیت سے بن کر پوری دنیا کے سینوں میں ہدایت کا چراغ روشن کرنے والے بن گئے۔ آئیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا اس طریقے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے اختیار فرمائیں، اور وہ لوگ
جو عرب کی سرزمین کے اوپر لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اخلاق کے حمزہ سے ناواقف تھے، جن کے کردار کی پوزیشن بڑی گھناؤنی تھی، جن کی صبح و شام شراب کے اندر گزرتی تھی، لڑائی جھگڑا جن کی فطرت تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس طرح سے اصلاح فرمائی کہ وہ لوگ اپنی برائیوں کی زندگی سے نکل کر بہترین زندگی کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ پہلی چیز، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے انسان بنانے کے لیے، انقلابی انسان بنانے کے لیے، پاورفل انسان بنانے کے لیے، باکردار انسان بنانے کے لیے، باعمل انسان بنانے کے لیے، مفید اور نفع بخش انسان بنانے کے لیے سب سے پہلے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ آیات، اللہ کے کلام کی تلاوت۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے جملوں میں تاثیر رکھی ہے، کلام میں تاثیر رکھی ہے۔ اچھے کلام انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، اچھے جملے انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، اچھے جملے منجمد انسان کو جمود جس کے اوپر طاری ہو ایسے انسان کو متحرک کر دیتے ہیں، اچھے جملے انسان کے قلب کو راحت بھی عطا کرتے ہیں اور انسان کے قلب کو اذیتیں بھی پہنچاتے ہیں، اچھے کلمات انسان کو خوشی بھی عطا کرتے ہیں اور اچھے کلمات انسان کو غم میں گرفتار بھی کر دیتے ہیں، اور اچھے کلمات خدا سے رشتہ توڑ بھی دیتے ہیں، اچھے کلمات جوڑ بھی دیتے ہیں اور برے کلمات اللہ سے رشتے کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ اچھے کلمات انسان سے رشتے جوڑ دیتے ہیں اور برے کلمات انسان کے رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ غرض کے کلمے کے اندر، جملے کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جن لوگوں میں رسول اعظم مبعوث کیے گئے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر! اللہ کی آیتوں کی تلاوت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑنا شروع ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، کلام کسی انسان کا نہیں تھا، کلام پروردگار جل جلالہ کا تھا۔ اللہ کے کلام کی تاثیر انسان کے دلوں پر پڑنی شروع ہو گئی اور لوگ جب کلام الہی کو سنتے ان کا دل لرز جاتا۔ جب لوگ کلام الہی کو سنتے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا۔ لوگ جب کلام الہی کو سنتے تو ان کے دل پر خشیت طاری ہو جاتی۔ جب لوگ اللہ کے کلام کو سنتے اس کے اثر سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان بنانے کے لیے سب سے پہلے ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر! اب آیات کے بارے میں رسول اعظم نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اس کلام کی تاثیر یہ ہوتی سننے والا اشش کرتا، کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کل بھی قرآن کا چیلنج تھا، آج بھی قرآن کا چیلنج ہے اور قیامت تک قرآن کا چیلنج رہے گا۔ اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت تیار کر کے نہیں پیش کر سکتا، نہ کوئی ایک آیت بنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں اس زمانے میں جو قادر الکلام تھے، جن کا کسی حد تک کوئی فن کے اندر، شعر و شاعری کے اندر کوئی مقام و مرتبہ اگر تھا، تو آپ جانتے ہیں
قرآن کے مقابلے کے اندر وہ اشعار لے کر کے آتے، لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ قرآن کے سامنے وہ طفل مکتب ہیں اور اللہ کے کلام کے سامنے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ اکبر! انسان کا کلام ہی ہوتا ہے، قدرت کے کلام کی تاثیر جدا ہوا کرتی ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔